إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر مع حاجت الیہ عظیمہ وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وہو عندک سہل یسیر۔ دعا افتتاح کے اس فقرے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے رحیم اور کریم رب کی بارگاہ میں کس طرح سے دعا مانگے۔ اگر دعا کے گزشتہ فقروں کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ فقرہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ گزشتہ فقرے میں پروردگار کے جود اور کرم کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ پروردگار جواد بھی ہے، کریم بھی ہے، پروردگار دینے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور اس کے خزانوں میں دینے سے کمی نہیں ہوتی۔ اب جب اس فقرے پر دعا افتتاح کو پڑھنے والا پہنچتا ہے تو اپنے رب سے اس انداز سے کلام کرتا ہے: اے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں قلیلا من کثیر مع حاجت الیہ عظیمہ۔ اے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں قلیل کا تیرے کثیر خزانوں میں سے، باوجود اس کے کہ میری حاجت اس قلیل کی طرف بہت زیادہ ہے، میں اس قلیل کا بہت زیادہ حاجت مند ہوں۔ اور پھر وغناک عنہ قدیم، اور تیرا اس قلیل سے جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تو اس سے بے نیاز ہے اور ہمیشہ بے نیاز رہا ہے۔ وہو عندی کثیر، اور یہ جو قلیل میں تجھ سے مانگ رہا تھا یہ میرے لیے تو بہت ہے، کثیر ہے میرے لیے، لیکن تیری نسبت قلیل ہے اور تیرے لیے اس قلیل کو عطا کرنا بہت آسان ہے۔ یعنی جب انسان اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرے تو اپنی حاجت کے حوالے سے کہ پروردگار تیرا خزانہ لامتناہی ہے اور تیرے خزانوں کی نسبت میری حاجت بہت قلیل ہے۔ تیرے خزانوں سے اگر میری حاجت کو مقایسہ کیا جائے تو میری حاجت بہت قلیل ہے، جو میں تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، لیکن میں اس قلیل کی طرف بہت زیادہ محتاج ہوں۔ اور پھر جب پروردگار سے ہم کلام ہوئے پروردگار تو عطا کرے گا، جب مجھے عطا کر دے گا تو تیری عطا کے بعد جو تو عطا کرے گا یہ میرے لیے بہت کثیر ہوگا اور تیرے لیے عطا کرنا بہت آسان ہوگا۔ آداب دعا یہی ہے، دعا کا ادب بھی یہی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جب جائے تو اپنی حاجت کو پروردگار کے خزانوں سے اس انداز سے طلب کرے کہ پروردگار میری حاجت بہت قلیل ہے، تو عطا کر سکتا ہے۔ اور جب حاجت کی اجابت ہو جائے تو پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہے پروردگار تو نے جو عطا کیا بہت کثیر عطا کیا اور تیرے لیے اس کثیر کو عطا کرنا بہت آسان تھا۔ پروردگار کے خزانے لامحدود ہیں، لامتناہی ہیں، انسان کی حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس خزانہ پروردگار سے پروردگار کے جود اور سخا اور بخشش اور پروردگار کے خزانوں سے جب اس کی حاجت کا مقایسہ کیا جائے گا تو قلیل ہی نظر آئے گی، اگرچہ یہ قلیل انسان کی نسبت کثیر ہوگی۔ آسان سی مثال کہ ایک پرندہ کہ جو پیاسا ہے، پیاس کی حالت میں جب ایک وسیع و عریض دریا کے کنارے بیٹھ جاتا ہے، دریا کا پانی اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے، لیکن جیسے ہی پرندہ اس میں سے چند قطرے لے کر اپنی پیاس بجھاتا ہے تو اس پرندے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اب یہ قطرات جو اس پرندے نے پیے ہیں یہ اس پرندے کی نسبت تو قلیل نہیں، اب کثیر ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز جو اس کی ضرورت کو پورا کر دے اس کے لیے کثیر ہو گئی، لیکن دریا کی نسبت انہی چند قطرات کو اگر دیکھا جائے تو یہ چند قطرات دریا کی نسبت بہت قلیل ہیں۔ ہم بھی تشنا ہیں، حالت پیاس میں ہیں اور اپنی حاجتوں کو لے کر پروردگار کے خزانے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگار کے خزانے کی نسبت ہماری حاجت بہت قلیل ہے، لیکن جب وہ عطا کر دیتا ہے، جب عطا کے بعد یہی حاجت جب ہمیں مل جاتی ہے تو ہمارے لیے یہی حاجت بہت بڑی ہو جاتی ہے، کثیر بن جاتی ہے۔ بس پروردگار کی بارگاہ میں ادب یہ ہے کہ انسان اپنی مشکل کو نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ کتنی بڑی مشکل ہے، شاید اپنی نسبت جب انسان مشکل کو دیکھے گا تو بہت بڑی مشکل نظر آئے گی، اور اپنے اوپر بھروسہ کرے گا اب انسان مایوس ہو جائے گا کہ اتنی بڑی مشکل میں کیسے حل کروں۔ نہیں، اپنی مشکل کو پروردگار کے خزانوں کی نسبت دیکھے۔ اس لیے کہا کہ بار بار کہا گیا کہ دعا مانگو ہماری بارگاہ میں، ہم سے ارتباط برقرار رکھو، کیونکہ جب ہم سے ارتباط برقرار رکھو گے، ہماری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے رہو گے تو بڑی سے بڑی مشکل بھی تمہیں آسان لگے گی، اور جب ہماری بارگاہ میں اپنی بڑی سے بڑی مشکل لے کر آؤ گے اور ہمارے خزانوں اور ہمارے جود اور سخا کو دیکھو تو بڑی مشکل بھی تمہیں چھوٹی لگنے لگ جائے گی، اور جب عطا ہو جائے تو پروردگار کا شکر بجا لاؤ۔ یہ ماہ مبارک رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، پروردگار سے دعائیں مانگنی ہیں، اور پھر اس مہینے کے اندر پروردگار سے بڑی بڑی حاجتیں طلب کی جائیں، چھوٹی چھوٹی حاجتیں بھی طلب کی جائیں، لیکن چھوٹی چھوٹی حاجتوں پر اکتفا نہ کیا جائے، بڑی بڑی حاجتوں کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کیونکہ اس کے خزانے وسیع ہیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی اس کے خزانے کی نسبت قلیل ہے۔ بہت اچھا واقعہ اس حوالے سے داستان، نادر شاہ بادشاہ تھا، اس کی عادت تھی کہ جب بھی سفر کے لیے نکلتا تھا، جنگ کے لیے نکلتا تھا،
قرآن سے استخارہ دیکھ کر پھر نکلتا تھا۔ ایک دن لشکر کو آمادہ کیا اور حملہ کرنے کے لیے نکلا، اور جب نکلا تو استخارہ کرنا بھول گیا۔ ایسے میں دیکھا کہ کافی آگے جا چکا، اب واپس آنا ذرا مشکل لگ رہا تھا۔ کہا کہ میں استخارہ دیکھنا چاہتا ہوں، کسی کے پاس قرآن ہے؟ لشکر میں قرآن کو ابھی ڈھونڈا ہی جا رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بغل میں قرآن کو دبائے ہوئے جا رہا ہے۔ نادر شاہ نے روک لیا کہ بیٹے ادھر آ جاؤ۔ وہ بچہ نادر شاہ کے پاس پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ نادر شاہ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام نصر اللہ ہے۔ کہا اچھا یہ بغل میں کیا ہے تمہارے؟ کہا کہ میری بغل میں کتاب اللہ ہے۔ کہا یہ کتاب مجھے دو گے؟ اس نے کتاب دے دی۔ نادر شاہ نے استخارہ دیکھا، آیت نکلی نصر من اللہ ہے وفتح قریب۔ یقین ہو گیا نادر شاہ کو کہ اب فتح میرے قدم چومے گی۔ کتاب واپس کی، کہا کہ تو نے اپنا قرآن مجھے دیا تھا، اب مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اب سب دیکھ رہے ہیں، اور بچہ بھی نظریں اٹھا کر نادر شاہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ نادر شاہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک مٹھی زر و جواہر نکالے اور نکال کر بچے کی طرف بڑھا دیے کہ بچہ زر و جواہر لے کر خوش ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی زر و جواہر اس کی طرف بڑھائے گئے، بچے نے فوراً کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اطراف میں موجود وزراء جو تھے، جو لشکر کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ عطا کر رہا ہے، لے لے، محروم نہ کر اپنے آپ کو۔ کہا نہیں میں نہیں لوں گا، کیونکہ میری ماں مجھے مارے گی۔ کہا نہیں ماں کو بتا دینا کہ نادر شاہ نے دیے ہیں تمہیں۔ کہا کہ نہیں میری ماں یقین نہیں کرے گی۔ کیوں یقین نہیں کرے گی؟ کہا کہ جب میں اس کو بتاؤں گا، اس سے کہوں گا کہ نادر شاہ نے مجھے عطا کیے ہیں زر و جواہر، تو وہ کہے گی نہیں جھوٹ بول رہے ہو، تم چوری کر کے لے کر آئے ہو، اور چوری کے اوپر میری ماں بہت سختی سے مجھ سے نمٹتی ہے۔ کہا کیوں چوری کر کے لے کے آؤ؟ کیوں کہے گی؟ کہا اس لیے کہے گی کہ اگر نادر شاہ دیتا تو نادر شاہ بادشاہ، اس کا خزانہ بہت وسیع ہے، وہ ایک مٹھی جواہر نہیں دیتا بلکہ بوری بھر کر دیتا۔ اب نادر شاہ مسکرا کے کہا کہ اس کو ایک بوری زر و جواہر کی دی جائے۔ بچہ چالاک تھا، ایک مٹھی زر و جواہر کو بدلوا لیا ایک بوری زر و جواہر کے اندر۔ ہم اور آپ بھی اس مہینے کے اندر تھوڑی سی زیرکی کریں کہ پروردگار کی بارگاہ میں چھوٹی چھوٹی حاجتیں لے کر نہ جائیں۔ چھوٹی چھوٹی حاجتیں تو پروردگار پوری کرے گا، بڑی بڑی حاجتیں پیش کریں تاکہ پروردگار اپنے کثیر خزانے سے، اپنے لامتناہی خزانے سے جو ہماری حاجت بڑی بھی ہے اس کے لیے قلیل ہے، وہ ہمیں عطا کر دے۔ اور دعا افتتاح کے اس فقرے کے اندر اسی جانب اشارہ کیا گیا، اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر، پروردگار میں تجھ سے تیرے کثیر میں سے قلیل مانگ رہا ہوں، اور اس قلیل کی طرف میں بہت زیادہ محتاج ہوں، اور تیرے لیے یہ قلیل عطا کرنا بھی آسان ہے، تو عطا بھی کر سکتا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔